أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت صلی اللہ میں مرتبہ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کا نذرانہ قبول فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والبر وآلہ وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ایک رہنما کتاب ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، نصیحت ہے، کہ جس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے نصیحت ہے اور ہدایت ہے، اور اس کے حکمت بھرے کلمات ہمارے لیے باعث عبرت ہے، نصیحت ہے. کہ قرآن کریم کے اندر ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے مختلف واقعات، مختلف قصے بیان کیے گئے کہ ان واقعات کے اندر، ان قصوں کے اندر ہمارے لیے نصیحت ہے، درس عبرت ہے. اگر تم نے بھی ان جیسے کام کیے تو تمہارا انجام بھی ان جیسا ہوگا. تو قرآن کریم کے جتنے بھی سابقہ قوموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارے لیے بطور نصیحت بیان کیے گئے ہیں، ہمارے لیے بطور عبرت ہے، نصیحت ہے، تاکہ ہم ان جیسے کام نہ کریں کہ جیسے کام سابقہ قوموں نے کیے اور ذلت و رسوائی کا مقدر ٹھہری. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی تھے. تو ان کی اولاد بنی اسرائیل اپنے زمانے میں بڑی ایک معزز قوم تھی کہ جن کو تمام قوموں پر اس وقت برتری حاصل تھی. بنی اسرائیل اپنے زمانے کی ایسی قوم تھی کہ جن کے متعلق رب کائنات فرمایا کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ میں تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. کہ رب کائنات نے بنی اسرائیل والوں کو عروج بخشا، انہیں عزت و کرامت سے نوازا. لیکن بنی اسرائیل والوں کا کردار درست نہ تھا، وہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، انہوں نے ناشکری کی. رب کائنات نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات دی، انہوں نے پھر بھی ناشکری کی. رب کائنات نے بنی اسرائیل والوں پر من و سلوہ نازل فرمایا، انہوں نے پھر بھی ناشکری کی، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی. تو یہ ایسی قوم تھی جو مسلسل پے در پے اللہ کی ناشکری
اور اللہ کی نافرمانی کیا کرتی تھی، تو اللہ کی ناشکری اور اللہ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور تنگ دستی مسلط کر دی گئی کہ وہ قوم جو کسی وقت میں تمام قوموں پر برتر تھی، یعنی فضلتکم العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، تو افضل قوم تھی، لیکن ناشکری کے اور نافرمانی کی وجہ سے ان پر ایسا دور آیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت اور تنگ دستی مسلط کر دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی ناشکری کرنا، یہ ذلت اور تنگ دستی کا باعث ہے، یہ ہماری نصیبت ہے کہ جو کوئی بھی قوم اس وقت تک معزز رہتی ہے جب تک وہ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا کر رہے، احکام الہیہ پر عمل کرتی رہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہے، تو وہ معزز قوم بنتی ہے۔ لیکن جب وہ اللہ کی نعمتوں پہ ناشکری کرنا شروع کر دے، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دے، تو پھر ذلت اور تنگ دستی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ دوستان گرامی، سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 کے اندر رب کے نام نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں، والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ اہل اسلام سے خطاب نہیں بلکہ اسلام سے پہلے وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مانتے تھے، اور وہ لوگ جو یہودی تھے، والنصارى، اور وہ لوگ کہ جو عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے زبان سے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن در حقیقت ماننے والے نہیں، والصابئین، اور ستارہ پرست۔ تو یہ تمام غیر مسلم قوموں سے خطاب ہے کہ چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ ستارہ پرست ہو، اگر یہ نجات چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، تو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر قیامت دن خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دوستان گرامی، سابقہ تمام غیر مسلم قوموں سے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، آج اللہ کی آمد سے قبل شرک کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اس آیت کریمہ میں ان تمام اقوام کو یہ بتلایا گیا کہ آپ بھی مہلت باقی ہے، ابھی بھی وقت ہے، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ من آمن
آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے گا تو وہی ہدایت یافتہ ہوگا، ہدایت پانے والا ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، اور نہ انہیں قیامت روز کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے تقریباً 250 سال زندگی پائی، اسلام کے آنے سے قبل بھی وہ مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف رہبوں کے پاس رہے تاکہ ان سے ہدایت حاصل کر سکیں، دین حاصل کر سکیں۔ تو آج سلام کی آمد کے قبل ملک شام کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راہب کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس راہب نے کہا کہ بیٹا سلمان، اب میرا خیال ہے کہ اس دنیا کے اندر ایسا کوئی راہب یا ایسا کوئی پادری نہیں بچا جو سیدھے راستے پر قائم ہو، ہدایت پر قائم ہو، اور ان قریب نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا اور ان پر ایمان لے آنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہب کی اس بات کو سن کر ان کے وصال کے بعد مدینہ تشریف لے آئے، اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو ایک روز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت السلام میں اپنا سابقہ واقعہ بیان کیا کہ میں کس طرح اسلام سے پہلے کن کن راہبوں کے پاس رہا، ان کی صحبت میں رہا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان، ان راہبوں کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے عیسی علیہ السلام پر، اور جو یہودی ہے اور جو عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو ستارہ پرست ہیں، اگر یہ ہدایت چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ حدیث سے بارکہ میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا روز ہوگا، تمام نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سب سے پہلے نماز رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، عرض کرے گی رب کائنات میں نماز ہوں، رب کائنات فرمائے گا تم بھلائی پر ہو۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب کائنات میں صدقہ ہوں، رب کائنات فرمائے گا کہ تم بھی بھلائی پر ہو۔ پھر روزے آئیں گے، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ رب کائنات ہم روزے ہیں، تو رب کائنات فرمائے گا تم بھی بھلائی پر ہو۔ اس طرح یقین بات دیکھ رہے تمام نیک اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، انہیں حکم ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ اور سب سے آخر میں اسلام رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا یا رب کائنات انت السلام و انا الاسلام، یا رب کائنات تو سلام ہے
اور میں اسلام ہوں، کہ تیرا نام سلام ہے، تو سلامتی والا ہے اور میں اسلام ہوں۔ رب کائنات فرمائے گا کہ تو بھلائی پر ہے، کہ الیوم بک آخذ وبک اوتی، کہ آج کے دن میں جس کی پکڑ فرماؤں گا تو تیری وجہ سے پکڑ فرماؤں گا، اور آج جس کو جو کچھ بھی عطا کروں گا تو وہ بھی تیری وجہ سے عطا کروں گا۔ تو دوستان گرامی، دین مصطفیٰ، دین اسلام ہی وہ نجات کا ذریعہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں ایک تورات کا نسخہ لے کر حاضر ہوئے، اور آن سلم کی بارگاہ اقدس میں تورات کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تورات پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن آن سلم کے چہرے مبارک پر جلال نمایاں ہو رہا ہے۔ تو جب امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ مصطفیٰ پر جلال کو نظر فرمایا، حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر چہرہ مصطفیٰ پر جلال کو دیکھو۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ مصطفیٰ پر جلال کو دیکھا تو تورات کو بند کر دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اللہ کی قسم، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کر آئیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو گے تو ان سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے۔ تو معلوم ہوا جتنی بھی سابقہ آسمانی کتابیں ہیں وہ قرآن کے آنے سے پہلے قابل عمل تھی، لیکن جب اسلام آیا، قرآن آیا، تو سابقہ تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی، ان پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا۔ اور فرمائیے کہ تورات آسمانی کتاب جو اپنے وقت میں ایک ہدایت کا معیار تھی، کلام الہی تھا، جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن جب اسلام آ گیا، قرآن آ گیا، تو اس کی تلاوت سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، سابقہ تمام دین کو منسوخ کر دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کے آنے کے بعد اب قیامت تک اسلام ہی واحد ہدایت کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے۔ اور آج جو لوگ ہر روز نئے نئے فتنے نکال رہے ہیں، نئے نئے مذہب نکال رہے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک سیدھی خط کھینچی اور اس کے دائیں بائیں دو خط کھینچی، ایسے لکیریں سے دو کھینچی، اور فرمایا کہ جو دائیں بائیں جو لکیریں ہیں دو، یہ شیطان کے راستے ہیں، اور جو درمیان والی خط تھی اس نے انہیں رکھ کے فرمایا انا ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، شیطان کے راستوں پر نہ جاؤ۔ دوستان گرامی، اب اسلام ہی واحد نجات کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔
کہ میں جب تغیر غیر اسلام دین فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرے گا فلن يقبل منه، تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارے والا ہوگا، نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کا روز